چلو میں آپ سے کچھ شیعہ اصول کے مطابق بات کروں گا، آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ جو ہے اس کی تھوڑی کیا وضاحت کریں گے؟ تیاری کی ہے؟ کیا کمیٹی نے آپ کو کیا سکھایا؟ بسم اللہ کریں جی۔ سکھایا نہیں ہے، بس کچھ آپ سے یہ پوچھوں بیچارے پورے گا۔ ہفتے نا میٹنگ کر کے تیاری کر کے آ جاتے ہیں کہ بھائی کیا ایسے اللہ یاری کو پسا دیں۔ او بھائی او بھائی آپ شیعہ ایک ہو جاؤ۔ مذاکرہ ہے نا، ہاں آپ جو ہے ایک نا، مذاکرہ ہے نا، آپ کو بھی سنی میں آپ کریں کا گے، یہ کوئی خادم بات نہیں ہے۔ ہوں، میں خادم ہوں آپ کا۔ دیکھیں آپ جو ہے نا اس کے بجائے کس طرح کے مکر کریں، آپ آ جائیں حق کو قبول کریں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی حجت تو ہے نہیں۔ کوشش کرتے ہیں ہر ہفتہ، ہم بھی آپ کو دعوت فیل بھی ہو دیتے جاتے ہیں، حق جو ہے، ہیں۔ چلو یہ فیصلہ کرتے ہیں نا، آگے چل کے فیصلہ کریں گے نا، جب ساری صورت چلو حال واضح ہوگی کہ حق کیا ہے، سنی حق ہے یا شیعہ حق ہے، اصل اوکے، بات تو کیا پھر ہو معلوم ہوگی۔ معلوم ہے، دیکھنے تو والے سب بھی سے پہلے معلوم ہے، بہت سارے لوگ الحمدللہ شیعہ اور ہیں۔ ہاں وہ بغیر تحقیق کے ہو رہے ہیں نا، تحقیق ہوگی تو پھر اس کے بعد کہ حق کیا ہے، نہیں وہ میری ساری تحقیق اصل دیکھ کے شیعہ ہوتا ہے نا، میری تحقیق دیکھ کے اور آپ کی آپ لوگوں کی تقاریر، مساجد وغیرہ باتیں سن کے وہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ نہیں، وہ آپ کی تحقیق دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ یہ آپ کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ امام کے ہوتے ہوئے اعتماد نہیں کرنا، یہ تقلید بن جاتی ہے اور تقلید حرام ہے۔ بہرحال آپ کی مہربانی ہے، آپ حکم کریں، کیا آپ فرماتے ہیں؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہاں، جو پھر حکم کریں۔ سید نسیم نقوی سے بھی آپ تقلید پر مناظرے کرتے ہیں، چلو وہ جدا بات ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص تحقیق پیش کرتا نا، کتاب دکھاتا ہے، قرآن آپ کو سناتا ہے، آپ دیکھتے ہیں قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے بھائی۔ بہرحال آپ حکم کریں۔ ہاں، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ اصول کے مطابق جتنی بھی روایات ان کو امام کے واسطے سے پہنچی ہیں وہ ساری صحیح ہیں، یا ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی سند پر جرح ہے؟ آپ کچھ ایسی مختصر ہیں جواب ذکر کریں تاکہ میں لکھ کے نوٹ کچھ کروں۔ ایسی ہیں جو غیر معتبر ہیں، جی ہاں، کچھ ایسی ہیں جو غیر معتبر ہیں۔ صحیح ہے، غیر معتبر ہیں، یعنی ان کی سند پر جرح ہے۔ یعنی وہ ثقہ ذرائع سے موصول نہیں ہوئی ہیں، جی ہاں۔ صحیح۔ تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو روایات جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معتبر ہیں، ان پر جو جرح ہے وہ معصوم کی ہے، معصوم امام کی جرح ہے یا غیر معصوم کی؟ دیکھیں جو ہمارے ہاں روایات کا اس طرح جرح نہیں ہے ہمارے محدثین کا، جس طرح آپ لوگوں کے پاس ہے۔ آپ لوگوں نے جس طریقے سے حدیث نقل کیا وہ کاملاً متفاوت ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے حدیث نقل کیا۔ ہمارے ہاں احادیث نقل ہوئی ہیں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے، اور اسی وقت ان کے حضور میں، ان کے مجلس میں، ان کے صحبت میں جو لوگ آتے تھے اسی وقت لکھتے تھے، اور بعد میں یہ لوگ اپنی کتابیں لکھتے تھے۔ تو یہ کہ ان کتابوں کی صحت، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کتابوں کی صحت کی شہادت دی ہے، اور ہمارے جو ان کتب میں جو احادیث ہیں وہ ایسی ہیں کہ مشترک ہیں۔ مثلا ایک حدیث کو زرارہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، تو محمد ابن مسلم نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اسی حدیث کو دوسرے تیسرے نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ان صحابہ کے شاگرد ہوتے تھے، وہ بھی محدث ہوتے تھے، وہ بھی لکھنے والے ہوتے تھے، مصنف ہوتے تھے، ان کے کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود تھی۔ تو یہ ان جو احادیث نقل ہوئی ہیں، کیونکہ ان متعدد حضرات نے اپنے کتب میں لکھی ہیں، تو یہ ان کتب سے احادیث نقل کی گئی ہیں۔ کتاب من لا يحذر الفقی میں، کتاب کافی میں، کتاب کمال الدین وغیرہ میں، اس لیے یہ کتب صحیح ہیں۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے جرح کیا ہے، کسی نے تعدیل کی ہے ان کی، نہیں، کیونکہ یہ کتب ثقہ ہیں، راوی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ کتب ثقہ ہیں۔ ان کتب کی توثیق خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر یہ کتابیں شیعوں کے نزدیک مشہور معروف تھیں، اس زمانے میں جانتے تھے۔ جیسے ابھی آپ کے پاس کتابیں ہیں نا کہ بخاری کی کتاب ہے یا مسلم کی کتاب ہے، یا مثلا جو لوگ فرض کریں اتباع کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے، وہ ڈاکٹر طاہر قادری کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ طاہر قادری صاحب کی یہ کتابیں ہیں، وہ تو شک تو نہیں کرتے کہ فلانی کتاب طاہر قادری صاحب کی ہے یا نہیں ہے، وہ تو جانتے ہیں، اور جو چیز اس کتاب میں موجود ہو وہ جانتے ہیں کہ طاہر قادری صاحب نے یہی باتیں کہی ہیں اپنی کتاب میں۔ تو اس زمانے میں اس طرح تھا۔ تو یہ احادیث ہم ان کی توثیق کرتے ہیں، ان کو صحیح مانتے ہیں، نہ اس لیے کہ کسی نے ان کی روایت کی جرح و تعدیل کیا کہ راوی بھائی ضابط تھا، وہ اس کی کسی نے اس کی توثیق کی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کتابیں، پہلی بات یہ روایت جلیل القدر ہیں، پھر
یہ مصنف ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں معروف، مشہور، متواتر، شیعہ سب جانتے تھے کہ انہی پہ عمل ہے، انہی سے دین لینا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس طرح سے ہے. اور جو ان تو وہ احادیث، کون اور کون ہم کن احادیث کو ہم صحیح نہیں مانتے؟ وہ احادیث جو ان کتب سے نہیں لی گئی ہیں، ہمارے مشہور کتب میں نہیں، غیر مشہور کتب میں جو بعد میں لکھی گئی، ایسے احادیث درج ہوئی ہیں جو اسماعیلیہ کے کتب سے ہیں، یا زیدیہ کے احادیث ہیں، یا صوفیہ کے کتب سے. اس میں مثلا کسی امام علیہ السلام کی مدح ہے، تو مصنف نے دیکھا کہ بھئی یہ اس حدیث میں مدح ہے، کسی نقطے کے بنا پر اس نے اسماعیلیہ کی کتابوں سے، یا مثلا زیدیہ کے کتابوں سے، یا جماعت مخالفین کے کتابوں سے، یا فرض کریں کہ اہل تصوف کی کتابوں سے کوئی حدیث نقل کیا. تو اگر کوئی ایسی حدیث ہے، کیونکہ اس کا مصدر یہ ہے، ہم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ہماری احادیث اس طرح نقل نہیں ہوئے کہ فلانے نے کہا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، سنی باتیں نہیں، اس طرح نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام نے جن کتابوں کی توثیق کی اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہمارے ہاں متواتر کا درجہ رکھتی ہیں، وہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ اصول اربع کہتے ہیں؟ یہ 4 کتابیں یا ان کے علاوہ اور بھی کچھ؟ وہ کتابیں ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، جو مصادر کافی ہیں، منابع کافی ہیں. مصادر کتاب بصائر الدرجات ہے، من لا يحضر الفقیہ ہے، کتاب استبصار، کتاب کمال الدین اور شیخ صدوق کی ایک کتابیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں اس زمانے میں، جو ان کے نام اور ان کے فہارس کتاب فہرست شیخ میں موجود ہے، کتاب فہرست توسی میں موجود، کتاب اللہ آپ کا بلا کرے فہرست نجاشی میں موجود ہے، فہرست شیخ توسی میں موجود ہے. ان کے نام، ان کے احوال، اور ان میں سے بہت سارے بچ گئے ہیں، اور بہت سارے جو نہیں بچے ہیں، کلینی نے، صدوق نے انہی کتابوں سے اپنے مجموعات، اور شیخ نے انہی کتب سے اپنے مجموعات بنائے ہیں. جی. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، یہ نہیں ہے کہ 1-2 کتابیں یا 4 کتابیں. تو یہ جن کتابوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کتابوں میں اگر کوئی ایسے راوی سے روایت ہو جس راوی کے اوپر جرح موجود ہو، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کوئی جو بات نہیں، جرح کوئی کرنے بات نہیں، والے ہیں، جرح، کوئی بات نہیں. راوی کی اہمیت ان کی نہیں، جرح، اگر کتاب صحیح ہے نا، وہ راوی جو ہے، راوی کون ہے؟ راوی وہ شخص ہے جو صاحب اجازہ ہے. مثلا زرارہ کی کتاب ہے، زرارہ کی کتاب کو نقل کرتا ہے، اس کی کتاب سے نقل کرتا ہے کلینی صاحب اپنی کتاب میں، یا صدوق اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے. اس میں 2-3 واسطے ہوتے ہیں، 4 واسطے ہوتے ہیں. ان وسائط کی اگر وہ مجہول بھی ہے، اس میں اگر کوئی شخص اس کی جرح بھی کی گئی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ صرف صاحب اجازہ ہیں. اگر آپ نے محدثین سے آپ کا سروکار رہا ہو، تو محدثین کے ساتھ بہت پرانے زمانے سے ان میں ایک رسم چلی تھی اجازوں کی، کہ وہ اجازہ دیتے تھے، کہتے تھے میرے سے ایک کتاب، یہ کتاب کی احادیث تم نقل کرو. اب میرے پاس بھی اجازے ہیں، اگر میں چاہوں نا تو میں آپ کو اجازے مشائخ اپنا بتاؤں کہ فلانے نے فلانے سے روایت، میں نے فلانے سے روایت کی ہے، اس نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے 30 واسطوں کے بعد میں پھر کہوں گا کلینی نے پھر کلینی کے وسائط، پھر امام علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سلسلہ جو میرے درمیان بنے گا ابھی میں اور کلینی کے درمیان، اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. یہ صرف ایک رسم ہے، ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے. اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ کتاب سب کو پتہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ایک کتاب جو ہے ایک کلینی کی کتاب ہے. اب میرا اگر ایک سند ہے بھی، کسی نے مجھے اجازہ حدیث دیا کہ میں کلینی کی کتاب سے نقل کروں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. صاحبان اجازہ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ابھی دنیا میں لوگ اجازے دیتے ہیں. افسق سے فاسق ہوتا ہے آدمی، اس کو بہت ایسے علماء ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ان کے پاس اجازے ہوتے ہیں، وہ اس کا بیٹا بھی پیدا بھی نہیں ہوا دنیا میں، وہ بھی ماں کے پیٹ میں اس کو اجازت دے دیا. اب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مثلا کیا ہو جاتا ہے، فرض کریں وہ نرس بن جاتا ہے، یا وہ ڈرائیور بن جاتا ہے، یا عالم دین بنتا ہی نہیں، لیکن اس کے پاس اجازے ہیں، وہ چاہے تو کسی کو بھی اجازت دے دے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے وسائط کا ان کی جرح کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو ان واسطوں میں مجاہیل بھی موجود ہیں، ان واسطوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، یا بعد میں منحرف ہو گئے. بہرحال جو بھی ہو، تو اس کی اہمیت نہیں ہے. جی سر. تو جن کتابوں میں اصول کافی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اصول کافی کون سے امام کی موجودگی میں لکھی گئی اور کون سے امام نے اس کی توثیق کی؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ کلینی نے ان کتب سے لیا تھا. کلینی نے
ان کتب کلینی جو تھے، ہاں کلینی کی وفات ہے سنت 326 ہے، اس طرح 29 میں، ہاں 329 میں. ہاں اس طرح کیا ان کی وفات. تو یہ سب سے انہوں نے جو پہلی کتاب کتاب لکھی ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے لیکن اس زمانے میں انہوں نے جن کتابوں سے نقل کیا ہے، جیسے کلینی صدوق صاحب نے اپنی کتاب نقل کیا انہی مصادر سے، کہ بے پناہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتاب حدیث تھے، تو ان کتابوں سے نقل کیا، ٹھیک ہے نا. تو کلینی کی جو اپنی کتاب ہے اس طرح نہیں ہے کہ کسی امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہو، لیکن کلینی کے متعلق سب شیعہ کہتے ہیں، شیعہ علماء شیعہ محدثین کا یہی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، اور ان کے پاس اس زمانے میں یہ کتابیں ان کے پاس تھیں، اور بہت سارے مختلف طرق سے وہ اجازات ان کے پاس بہت تھے، ان سے نقل کرتے تھے. تو کلینی کے جو مصادر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں اور موثوق ہیں. جی. تو کلینی کے جو مصادر ہیں وہ مصادر امام کی موجودگی میں لکھے گئے، اور جب آگے کلینی نے نقل کیا تو ان مصادر سے نقل کیا، تو نقل کرنے میں یہ تو اکیلا ہوا. اوکے، اب آپ تو کا اس نقطہ کیا صورت ہے؟ میں آپ سوال کے جواب بہت دے دیا، اب شیعہ مذہب کے اصول بتا دیا آپ کو. اب آپ تو اپنا چال لے کے آنا آگے جو آپ چلیں کا گے، اصلی جو ہدف ہے. لوگ بھی سن رہے ہیں نا، ان کا بھی آگے ٹائم ہے کریں بھائی، گے، صرف میرا ٹائم تو نہیں، عوام کا بھی ٹائم ہے. ایسا آگے ساری باتیں کریں گے نا. تو یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کلینی نے نقل کیا اور پہلے مصادر سے انہوں نے نقل کیا، اور انہوں نے کہا میرے پاس امام کی طرف سے آنے والے وہ مصادر موجود تھے، تو اس صورت میں تو یہ اکیلے ہوئے، اور ان کی کتاب کی کسی نے توثیق بھی نہ کی. نہیں، تو سب پھر شیعہ ان کی محدثین، کتاب سب شیعہ کسی نے کیوں توثیق نہیں کی؟ سب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اصح الکتب، شیعوں کے نزدیک سب سے جلیل ترین اور سب سے بہترین کتاب محمد ابن یعقوب کلینی کی ہے، اور وہ خود بھی شہادت دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا اس طرح نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اختلاف کسی نے شہادت نہیں دی. آپ کی بات غلط ہے. انہوں نے انہی مصادر سے نقل کیا ہے، اور جی ہاں، اور وہ خود بھی اس بات پہ شیعوں تصریح کے کرتے ہاں ہیں، اور اس کی دوسروں نے بھی توثیق ہے، تصریح کیا. کسی امام نے تو اس کی توثیق نہیں کی نا، یا کسی امام نے بھی کی ہے؟ نہیں، وہ تو متاخر تھے، ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے قلیل متاخر تھے، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ کچھ متاخر تھے، ان کے غیبت سے، ان کی شہادت سے. جی. تو پھر بھی کیونکہ غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کی جو بھی بات ہوتی ہے اس میں احتمال خطا پایا جاتا ہے. اچھا، احتمال خطا تو میں ان کا بھی ان کی توثیق ہے، میں ان کی توثیق معصوم سے دکھاتا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں، ان کی توثیق تاکہ بالکل آپ کی جو ہے شکوک رفع ہو جائیں. ایک منٹ میں آگے کتاب چلیں لیتا گے. ہوں. نہیں، میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی. آپ کے پاس تو حدیث کی صنعت حدیث میں تو کوئی حدیث نہیں ہے نا. آپ لوگوں کے پاس جو آپ لوگوں نے اصول بنائے کہ حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے، اس میں اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح انقطاع نہیں ہونی چاہیے، جتنے مثلا یہ حدیث اس طرح ہے اس طرح ہے. اگر کسی نے شہادت دی کہ بھئی ثقہ ہے تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، اس میں تو آپ کے پاس کوئی بھی حدیث نہیں ہے نا. آپ لوگوں نے خود بنا دیا وہ سب. ہمارے پاس تو ہے نا اختیار معرفت الرجال، اتنے اصول بنا دیے آپ کے محدثین نے، اتنے اصول اور سخت اصول، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا. کسی حدیث کو اگر ضعیف بنانا تو اس کو ایک اصل کو لے کے آتے ہیں، اگر اسی حدیث کو اگر ان کی دل کرے نا تو اس کو ضعیف بنا دیں، دوسرا اصل لے کے آتے ہیں اس کی روح سے اس کو ضعیف بنا دیتے ہیں. بہرحال یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چاپ مرکز و نشر آثار العلامہ المصطفی، کتاب یہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہاں پر صفحہ نمبر 529 میں یہ باب ہے فی احمد ابن ہلال العبرتائی والدہقان عروہ. یہاں پہ یہ حدیث نمبر ہے 1020. اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے. فإنہ، امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، امام علیہ السلام نے لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنه ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. کسی بھی شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے ثقات جو ہم سے حدیث نقل کرتے ہیں اس میں شک کریں، ٹھیک ہے نا. تو کلینی ثقہ ہے، اس کی توثیق بہت واضح ہے شیعوں کے نزدیک، بہت شہادتیں ہیں. کلینی ثقہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے ثقہ آپ کو حدیث نقل کریں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے حدیث میں آپ شک کریں. ختم بات.
یہ کلینی کی توثیق. مزید بولیں. اس کی پوری کتاب یہ کی جو توثیق آپ نے ہے. توثیق والی جس کتاب سے پڑھی رجال کشی سے، یہ کب لکھی گئی اور اصول کافی کب لکھی گئی اور کلینی کا زمانہ اوکے کب تھا؟ اوکے اوکے تو ان اوکے کے اوکے. درمیان میں جو سند ہے وہ کون سی کوئی ہے؟ بات نہیں، کوئی بات نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، ہم شک نہیں کرتے. مزید کوئی سوال ہے؟ بخاری کب لکھی گئی ہے؟ بخاری کب میں لکھی نے ہے؟ یہ پوچھا کہ جو آپ بخاری کے نے جس کی مصادر کیا ہیں؟ بخاری کے مصادر کیا ہیں؟ اس سے بات کرو نا. اگر بھائی صاحب میں نے آپ کے سوال کے جواب دیا نا، اب آپ کے دل میں کیا ہے ایک میں طرف اس کو نہیں جانتا. میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا نا. آپ تو ایک مقدمہ بنا رہے ہیں وہ اپنے فن ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے، اپنا جو آپ کی چال ہے، جو آپ کی مکر ہے وہ کر لیں، لیکن اپنی مکر کی طرف آ جائیں بھائی، زیادہ ٹائم نہ لیں پلیز. ایک طرف کلیئر کر لیتے ہیں، پھر آپ مجھ سے بالکل سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کو اجازت دوں گا، انشاءاللہ ہر سیشن میں آپ سے بات ہوتی رہے گی اور اپنے سارے اصولوں پر بات کریں گے، ہر اپنے عنوان پہ بات استاد ہوگی. کو لے آپ کے آؤ گھبرائیں نا، نہیں. اپنے استاد کو لے کے آؤ تاکہ اس استاد سے کی بات ہو نا. وہ ضرورت تو نہیں چپ ہے. جاتے ہیں، آپ کو سکھا کے بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اصول جدا رہا ہے نا، وہ چڑیوں سے باز مرواتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں سے بڑے بڑے شکار کرواتا ہے. اوکے اس کا بھائی. اصول جدا ہے. اچھا، اللہ نے تو یہ کام نہیں کیا نا. اللہ نے تو آپ کو نہیں بھیجا نا، آپ کے اساتید نے آپ کو بھیجا، مولویوں نے بھیجا. تو اس کا اللہ، اس کو طریقہ اللہ کار سے جدا نسبت ہے. نہ دیں. اللہ سے نسبت نہ دیں، اچھی بات ہے. اللہ اپنا اصلی میں سوال کریں یا مجھے دوسرا کالر لینے دیں بھائی. بات آپ کی بہت ہو گئی. اصلی سوال کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے توثیق پیش کی ہے اور رجال کشی سے پیش کی، تو رجال کشی میں جو توثیق پائی گئی ہے اس کی کوئی سند ہے یا اس میں بھی جتنے راوی ہیں غیر معصوم ہیں؟ یہ راوی غیر معصوم ہے، اور غیر لیکن معصوم کی صورت میں تو کسی صحیح بات کو سمجھنے کے لیے میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو. ٹھیک ہے نا، معصوم ہو. اگر وہاں پہ قرائن ہیں، شواہد ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. اب دنیا میں انسان بہت باتیں سنتا ہے، وہ سب کی باتیں ہم سنتے ہیں غیر معصوم ہوتی ہیں، کہنے والے غیر معصوم ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ٹی وی کھول دیا، ٹی وی میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، فرانس میں یہ ہو رہا ہے. یہ سب غیر معصوم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ سب باتیں غلط ہیں، آپ ان پہ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. بہت دفعہ ہوتا ہے قرائن ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بولنے والا، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر ایک چیز کی خبر دیتا ہوں، بہت سارے لوگ وہ قرائن شواہد دے کر وہ یقین کرتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ صرف معصوم ہی کی بات سن سکتے ہیں اور کوئی غیر معصوم کوئی بھی جملہ آپ سے کہہ دے وہ آتما اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اس طرح نہیں ہے ارے بھائی، اس طرح نہیں ہے. ہم نے طاعت صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے، طاعت صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے. لیکن جو اخبار آتے ہیں، جو نیوز آتے ہیں، جو نیریشنز ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے روات معصوم ہوں، ان کے راوی معصوم ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے، رسول بس اللہ یہی صلی پوچھنا اللہ چاہتا علیہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی معصوم ہے، وہ جو بھی کہیں ان کی اتباع کرتے ہیں. اب کیوں اب ہم پیغمبر کو ہم تو نہیں دیکھتے نا، پیغمبر کو تو نہیں دیکھتے. اگر کوئی خبر ہمیں صحیح ہے، آ یعنی جائے، آگے راوی ان جو سے ہے آ وہ جائے، غیر معصوم بھی ہوں تو یقین ہو جائے کہ یہ صحیح ہے، تو اس پہ عمل کریں گے. اوکے، کیا بات ابھی بتاؤ. صحیح ہے. فلم آپ کا فلم ہاں، کیا ہے ابھی، اصلی فلم؟ جیسے آپ نے بتایا کٹ کہ چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور ان سے آگے اگر کوئی نقل کرنے والا غیر معصوم بھی ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے اور اس کی اگر بات کو لے اس لیا کے جاتا ہے. صدق کے لیے شواہد موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے صدق کے یہ لیے صدق شواہد کے لیے موجود شواہد ہوں. موجود ہیں تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں بھی غیر معصوم کی آپ جو ہے غیر نہیں، معصوم کی بات سے ہر خبر توثیق کی کر رہے ہیں. تصدیق نہیں کر سکتے نا، ہر خبر کی تصدیق نہیں کر سکتے. اس خبر کی تصدیق کر یعنی سکتے ہیں احتمال کہ اس خطا کے، باقی ہے. ہاں جی ہاں بالکل، احتمال خطا ہے احتمال بالکل. خطا باقی ہے. اور جو تصدیق کرے گا وہ تو یا تو اس زمانے میں امام موجود ہو اور امام معصوم خود تصدیق کرے، یا رسول اوکے پیغمبر موجود ہو. بھائی صاحب ختم بات، آپ کا وقت ختم ہے بھائی. آئیے اپنا اصلی بات ایسے کرو. نہ کریں، آگے چلیں گے یار، نہیں اس طرح نہیں ہوتی آگے بھائی. چلیں. میں فضول وقت نہیں ہے، فضول وقت وقت بہت نہیں ہے. سارا ہے، آگے اپنی چلیں اصلی گے. استدلال کرو میرے عزیز، اپنے اصلی استدلال کرو. اصلی استدلال کرتا ہوں، یا میں اصل کی چلا طرف آ جاؤں گا رہا ہوں، دوسرے بنیاد ٹائم کو لے. پر. وقت ضائع کر رہے ہو بھائی، کافی ہو گیا بھائی. وقت یہ نہیں بچوں کا ضائع کھیل کر ہے، رہے ہیں. اصل بچوں کا سوال کھیل ہے. ابھی اصل سوال کی طرف دیکھیں، اصل سوال کی طرف ابھی آیا ہوں، آپ میری بات سنیں غور سے. تو یہی تو یعنی التماس ہے آپ سے، 10 دفعہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اصلی سوال اپنا کرو. مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کا کال کاٹ کے دوسرا کال لے لوں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم پہ ظلم نہ تو کرو، ہمیں اچھا دیکھیں نہیں لگتا کہ ہم آپ کو کاٹ لیں.
میں آپ سے ایک پیار محبت سے بات پوچھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد آگے آخر میں سارے سوال ترتیب سے تو کر رہا ٹھیک ہوں ہے، نا، اس میں پوچھ کوئی لو نا، لڑائی۔ پوچھ لو اپنا اصلی سوال۔ ہاں میں نے یہی پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ ایسی خبر ہے کہ جس کی کوئی دوسرے ذرائع سے یعنی اس کی سچائی معلوم ہو سکے، تو جو دوسرے ذرائع سے سچائی معلوم ہوگی، جب امام بھی موجود نہ ہو اور اللہ کا پیغمبر رسول بھی موجود نہ ہو اور غیر معصوم جو بھی روایت کرے گا، تو دوسرے ذرائع سے جو اس کی سچائی معلوم ہوگی تو وہ بھی سچائی کو بیان کرنے والا وہ بھی تو غیر معصوم ہوگا، اس میں بھی تو احتمال خطا باقی ہے، اور جب احتمال خطا نہیں باقی ہے نہیں، احتمال تو نہیں ہے نا، احتمال اس نہیں ہے۔ صورت میں جب میں آپ نے توجہ نہیں دی، دیکھیں ہمارے احادیث، اگر کوئی ایسی یہ حدیث بیان ہو، کریں۔ ایسی حدیث ہو کہ اگر اس میں احتمال خطا ہے تو آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے احادیث جیسے میں نے عرض احتمال کیا کہ خطا تو آپ نے ساری باتوں میں پایا توجہ جاتا نہیں ہے، دی بھائی، آپ نے توجہ نہیں دی۔ ایک حدیث اور زرارہ پھر نے بھی بیان نقل کر دیں۔ کیا ہے، ایک حدیث زرارہ نے ہاں نقل کیا ہے، ایک حدیث محمد ابن مسلم نے نقل کیا ہے، زرارہ کے شاگرد نے بھی اس کو صحیح۔ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، محمد ابن مسلم کے شاگردوں نے بھی، وہ بہت سارے۔ تو کیونکہ یہ احادیث کیوں ایک بات شیعوں میں مشہور ہے کہ شیعہ یعنی پرانے زمانے کی شیعوں میں سید مرتضیٰ نے شریف مرتضیٰ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ اس پہ بڑا استدلال کیا ہے کہ کیوں خبر واحد حجت نہیں ہے، خبر واحد کیوں حجت نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، اگر اس کے پاس شواہد ہے، قرائن ہے خارج سے کہ ایک شخص خطا نہیں کر رہا، اس کی بات صحیح ہے، تو وہ بات اس کی صحیح ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وہ خطا بھی کر سکتا ہے، یعنی احتمال خطا بھی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی پیغمبر نے کہا؟ اس لیے یہ حجت نہیں، حجت وہ ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کا شک نہ ہو۔ تو ہمارے احادیث جو ہے نا، یہ ہمارے محدثین کا اس میں بڑا استدلال ہے۔ یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے روایات اخبار احاد نہیں ہے، خبر واحد نہیں ہے، اخبار احاد نہیں، ہمارے روایات یہ متواتر ہیں۔ ہر حدیث کے ساتھ ایسے قرائن ہیں، اور حدیث جمع کرنے کے جو طریقہ کار تھا وہ نہایت ہی علمی اور یقینی طریقہ کار تھا اس زمانے میں، اور جس انداز سے کلینی اور صدوق نے اور شیعہ محدثین نے، شیخ نے اپنی کتابوں میں حدیث جمع کی ہے، نہایت امانت داری کے ساتھ جمع کیا ہے، اور انہوں نے جن ذرائع سے نقل کیا ہے وہ ذرائع، اور یہ ذرائع کم بھی نہیں ہے، آج بھی وہ بہت سارے وہ ذرائع موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو ایک ہی حدیث کو جب ہم مختلف اصول سے، مختلف مسانید سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے اکثر احادیث سوال و جواب کی شکل میں ہے، سوال خود قرینہ ہے کہ اس کے جواب کا، اور جواب خود قرینہ ہے سوال کا، تو یہ باتیں اور اس کے ساتھ اور بھی قرائن موجود ہیں جو اس کا وقت نہیں ہے، تو اس سے انسان کو یقین اور حداقل اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ احادیث صادر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اوکے، تو اس لیے صحیح ہے، یہی بات احتمال خطا ہے۔ نہیں ہے ان میں، احتمال خطا آپ کے حدیث میں ہے نا، فلانے نے فلانے سے 40 سال پہلے سنا، اس نے فلانے سے 70 سال پہلے سنا، پھر اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، وہی وہ سب سنائی باتیں، اس میں احتمال ہے، ہاں بس خطا ہی خطا آگے چلتے ہے۔ ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہماری روایات متواتر ہیں اور کسی دوسرے شواہد کے ذریعے سے، تو میں نے وہی پوچھا کہ جب شواہد وہ دوسرا کون سا شواہد ہوگا، کیسے شاہد کے ذریعے سے؟ وہ میں نے ابھی امام بھی ابھی بیان کیا، آپ جا کے ری پلے کر دیں کہ وہ کون سے تھے، میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ دوہرایا، ابھی بھی دوہرایا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی نا۔ وہ دوسرا، چلو آگے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہمارا اب موضوع مجھے بھی معلوم حدیث نہیں ہے بھائی، ہماری موضوع حدیث نے، ہماری موضوع غدیر ہے، آپ کو بتایا بھی ہے کہ کوئی کام کی بات کرو، کام کی بات ہی نہیں کر رہے بھائی۔ بہت کام کی باتیں ہیں، بہت کام کی باتیں ہیں، آگے ابھی آپ چلیں کے تو پاس صحیح۔ 2 منٹ ہے بھائی، 2 منٹ میں اپنی کام کی بات کرو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظی، اور ایسے اپنے نہیں، بڑے عالم کو ایسے لے کے نہیں، آؤ نا، آگے چلیں۔ اپنے عالم کو لے کے آؤ نا، ادھر بیٹھ کے غدیر پہ بات کرتے ہو، ہمارے سامنے بات کیا کرو نا، غدیر پہ اعتراض میں کرو۔ کرتا ہوں نا، آپ شروع میں مجھے آپ کہتے تو میں نہیں، آپ کے پاس یہ اب 2 منٹ بچے ہیں بھائی، اب شروع سے کرتے نا، اب آخر میں آپ کے پاس 2 منٹ بچے ہیں، اتنا وقت ضائع کہ اب کہتے ہیں یہ میں آپ غدیر نے پہ بات ذکر کرتا ہوں۔ کرنا تھا کہ آج ہمارا غدیر کا عنوان ہے، تو آپ میں اپنے پھر عالم کو لے کے غدیر آؤ نا، آپ اپنے بڑے عالم کو لے کے آؤ، وہ 10 گھنٹے ہم سے بات کرے، جو شرط رکھتا ہے ہم اس کی شرط قبول کرتے ہیں، آپ اس کو لے کے آؤ، آپ میرے بات کریں۔ ساتھ 1 گھنٹہ بات نہیں کرتے، بڑے عالم سے کیسے کریں گے؟ آپ کو چھوٹے عالم سے آپ اتنی بات نہیں اتنا کرتے۔ تحمل کیا نا، آپ کو اتنا میں نے اور ہمارے دیکھنے والوں نے آپ کو تحمل کیا، صبر برداشت کیا، بہت برداشت کیا آپ کو۔ تو اس سے آگے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو امام ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شریعت کو نقل کرنے والے ہیں یا نئی شریعت لانے والے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے پاس جتنا بھی حلال و حرام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. البتہ بعض ایسے احکام ہیں جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے ان کے پاس نہیں آئے سیکھنے کے لیے. دوسرے جو تھے صحابہ وغیرہ، ان کو زندگی میں ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، یا ان کو تمنا بھی نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا، اور یا وہ اہل نہیں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھائیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں حلال و حرام میں. شریعت یعنی حلال و حرام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھایا ہے. وہ جعفر جامعہ وغیرہ میں نے جو پچھلے بھی آپ شاید تھے، میں نے حدیث آپ ہی کو سنایا تھا، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے انہوں نے املا کیا ہے. یہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہیں. تو یہ جو البتہ آپ اگر کوئی ایسا حکم ہے وہ ان کے پاس جو ابھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، تو کیونکہ مسلمانوں کی شریعت ہی ناقص ہے، مسلمانوں کی شریعت ہی سراسر بدعات سے بری ہوئی ہے، تو اس میں سے کوئی خلل نہیں آتا. ان کے پاس خالص شریعت، کامل شریعت، بغیر کسی قسم کی ملاوٹ کے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دیا ہے. آپ کے سوالات کے جواب. اوکے، خدا حافظ آپ کا. تو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کے پاس جو آپ خدا شریعت ہے حافظی وہ کر لو ناقص نا، ہے. آپ خدا حافظی کرو. ایک آخری آپ خدا حافظی سوال کرو. کرنے دینا. آخری سوال، تو آخری جیسے سوال. ہاں، تو شریعت مسلمانوں کے پاس شریعت ناقص ہے، مسلمانوں کے پاس شریعت نہیں ہے. تو دوسری طرف دیکھا جائے تو شریعت جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کو دی، اور امام نے مسلمانوں کو پہنچائی نہیں. اور خود وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا نام ہے مصحف، اور وہ بھی وہ ساتھ لے گئے، اور قرآن مجید بھی ساتھ لے گئے، اور خود بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیا. مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیا. وہ اہل بیت نے مسلمانوں کو، خود دوسروں کی اتباع کی ہے. او بھائی، مسلمان کیسے ان کی اتباع؟ مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی ہے. اہل بیت نے خود اپنی اتباع نہیں کروائی، وہ خود دوسروں کے پیچھے چلتے رہے. اور کیوں نہیں کی یا نہیں کرائی ہے متواتر بھائی؟ یہ غلط بات ہے. یہ آپ متواتر کہتے روایات میں موجود ہے، شواہد کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ہماری اتباع نہ کرو، بولا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ بہرحال آپ کا شکریہ، شکریہ. اہل بیت نے خود تھینک یو سر، تھینک یو بھائی. آپ کا علم اتنا ہے کہ سب کو بخار آ گیا بھائی. جیسے بخاری کا علم زیادہ ہے نا، بخاری پڑھ کے سب کو بخار آ جاتا ہے، آپ کا بھی علم اتنا زیادہ ہے کہ سب کو بخار آ گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ کی شریعت میں بدعات ہیں اور آپ کے پاس پوری سنت نہیں ہے، یہ تو واضح بات ہے کہ آپ کے پاس پوری سنت نہیں ہے. یہ تو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. میں ایک دو حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں. ایک کتاب سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ بیچارے پتہ نہیں اس کو ان کے کمیٹی ان کو کیا سکھاتی ہے. بھائی صاحب کمیٹی والے کو بولو ادھر آ جاؤ. یہ آپ کا جو نا، یہ آپ کا جو چال ہے یہ فیل ہو گیا. کسی عاقل آدمی کو بھیج دو. اچھا، یہ بخاری عزیزو صفحہ نمبر 132 وہی بخاری ہے. کتاب میں نے چینج نہیں کیا، بولا کتاب چینج کیا اس نے. صفحہ نمبر، حدیث نمبر 650. ام الدرداء کہتے ہیں دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب. ابو درداء میرے پاس آئے، وہ بڑے غضب میں تھے. ما اغضبك؟ فقال والله ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ایسی بات کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز جماعت پڑھتے ہیں. اچھا، اس حدیث کی شرح میں آپ کے شراح نے بہت لکھی ہے کہ ابو درداء کی یہ شہادت ہے کہ شریعت کے تمام اجزاء میں نقصان اور تغییر آ گیا ہے، سوائے یہ کہ مثلا یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں. بس اتنی بات رہ گئی ہے. انعام الباری دروس بخاری، تالیف افادات شیخہم مفتی محمد تقی عثمانی، جلد نمبر 3، چاپ مکتبۃ الحراء. یہ انعام الباری میں مولوی صاحب عثمانی کیا فرماتے ہیں، محمد تقی عثمانی. دخل علی ابو الدرداء، وہی بات ابو الدرداء والی حدیث. ابو درداء آئے، بڑے غضبناک تھے. میں نے پوچھا کس چیز نے غضبناک کیا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں آج کل کچھ بھی نہیں پہچانتا سوائے اس کے کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن دین کے بقیہ احکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے غصہ آ رہا ہے. بھلے
اتباع نظر نہیں آ رہی ہے، باقی احکام کو چینج کیا۔ یہ تحفۃ القاری شرح صحیح بخاری، افادات مولوی مفتی سعید احمد پالنپوری، جلد نمبر 2۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا کہتے ہیں، وہی حدیث ہے بھائی، ام درداء کہتی ہیں، وہی ام درداء والی حدیث، سوائے یہ کہ نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں حضرت ابو درداء ان کے پاس غصے میں بھرے ہوئے آئے۔ ام درداء نے پوچھا کہ آپ کو غصہ کس بات پر ہے؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا خدا کی قسم آن حضور کے زمانے کی صورتحال بالکل بدل گئی ہے، آپ کے زمانے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، بس ایک چیز باقی رہ گئی کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، باقی سب کچھ بدل گئی ہیں، باقی سب کچھ بدل گئی ہیں۔ یہ باقی جو سب کچھ بدل گئی ہیں یہ کیا ہے؟ باقی جو سب کچھ بدل گئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مرقات المفاتیح اردو ترجمے کے ساتھ، مترجم مولوی راؤ محمد ندیم، جلد نمبر 3، چاپ کون سی؟ مکتبہ رحمانیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہی ام درداء والی حدیث، ٹھیک ہے نا، ام درداء والی حدیث 1079۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے منکر اور غیر معروف کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج ہوتے ہوئے دیکھا، دین میں منکر باتوں کو میں نے رائج ہوئے دیکھا جس نے مجھے غضبناک کر دیا ہے، اور اس سے مراد ان کی ترک جماعت تھی۔ ترک جماعت کا مراد تھی وہ جماعت پڑھتے ہیں، لیکن اس کا حدیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ مجھے ان ناپسندیدہ امور نے غضبناک کر دیا جو امت مرحومہ میں نئے ایجاد ہو گئے ہیں، یعنی بدعات، اس لیے کہ بخدا مجھے تو کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہوتی جس میں امت مرحومہ راہ راست پر برقرار رہی ہو، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ابو درداء نے کہا، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے خود شہادت دیا کہ دین چینج ہو گئی، تمہاری دین چینج ہے بھائی۔